یاد پڑتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں پہلے کالج اور پھر یونیورسٹی میں طلباء تنظیموں کا فیورٹ نعرہ ہوتا تھا، دیر رگڑے پہ رگڑا۔ سب لڑکے گلا پھاڑ کر یہ نعرہ لگاتے تھے۔ شاید ان کو لگتا تھا کہ اس نعرے میں اتنی طاقت ہے کہ مخالف گروپوں کو وہی جسمانی اذیت محسوس ہوگی جو کسی کو واقعی رگڑا دینے میں محسوس ہوتی ہے۔ نعرے مار مار کر سب کے منہ لال ہوتے، آنکھیں باہر کو نکل آتی، مگر بازو ہلا ہلا کر یوں لگتا جیسے 2 میٹرز مزید لمبے ہو گئے ہوں۔ ہر موقع پر گلا پھاڑ کر ایک ہی نعرہ، دیر رگڑے پہ رگڑا۔ اگر تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا تو ایک تازہ دم طالب علم کہیں سے نمودار ہوتا اور پوری قوت سے یہی نعرہ لگواتا اور تھکے ہارے ہجوم میں دوبارہ جان پڑ جاتی اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس دوران ناک سرخ ہو جاتا، زبان باہر نکل آتی اور آخرکار 2-4 گھنٹے بعد کوئی کہتا چلو یار کینٹین پر چل کر کچھ کھلاؤ، اور پھر سب اپنی محنت مزدوری کا صلہ انڈا برگر اور ایک بوتل پی کر وصول کرتے اور خوش ہوتے کہ آج انہوں نے مخالفین کی بولتی بند کر دی۔ اب وہ کئی دن تک باہر نہیں نکلیں گے اور اپنے زخموں کو چاٹتے رہیں گے۔ 24 گھنٹوں بعد مخالف اسٹوڈنٹ ونگ کے لوگ بھی اپنے لڑکے کو بہلا پھسلا کر لے آتے، وہ بھی 2-3 گھنٹے اسی طرح گلا پھاڑتے اور پھر کینٹین پر وہی انڈا برگر اور بوتل پی کر مطمئن ہو جاتے کہ ہم نے مخالفوں کو جواب دے دیا ہے۔ ان تمام واقعات کا میں عینی شاہد ہوں۔ اب رگڑے سے بات دھرنے پہ آ گئی ہے، دے دھرنے پہ دھرنا۔ اب جو پارٹی دھرنا نہیں دے سکتی اسے کوئی پارٹی ماننے کو تیار ہی نہیں، لہٰذا آپ نوٹ کریں کہ پچھلے 15 سال سے اب مسلسل اس ملک میں دھرنے اور لانگ مارچ ہو رہے ہیں اور اب تک ہر پارٹی یہ سب کچھ کر چکی ہے۔ اب یہ فیشن اور سیاسی کلچر بن چکا ہے۔ یہ بھی اپنی قسم کا ایک نشہ ہے کہ آپ 1000 لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر ان کے گھر بار بیوی بچے چھڑوا لیں، وہ بھی نوکری اور کام دھندا چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے چل پڑیں کہ ہم ملک ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی حالت دیکھیں، ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی غیر ملکی فوج اس طرف چل پڑی ہے۔ قدیم زمانوں میں ہم دیکھتے تھے کہ فوجیں کسی شہر کا گھیراؤ کرتی تھیں تو وہ قلعے کے اندر مورچہ بند ہو کر بیٹھ جاتے، شہر کی فصیلوں پر تیر انداز اور جنگجو کھڑے کر دیے جاتے اور شہر سے باہر خندقیں کھود دی جاتی، شہر میں راشن اکٹھا کر لیا جاتا اور کئی ماہ تک یہ لڑائی اسی طرح چلتی رہتی۔ اسلام آباد بھی اسی طرح کا منظر پیش کرتا، ہر چند ماہ بعد کوئی نہ کوئی جتھا یا گروہ اس پر چڑھائی کرنے آ جاتا ہے، شہر کے آنے جانے کے سبھی راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور بھاری کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں، کوئی بھی شہر سے اندر یا باہر نہیں جا سکتا، تمام راستے بند۔ اب یوں لگتا ہے جیسے ہی شہر پر حملہ ہونے والا ہے، ہر چہرہ خوف زدہ۔ پھر دھرنے والے آتے ہیں، پولیس سے لڑائیاں اور جھڑپیں ہوتی ہیں، پولیس کے جوان بھی اسی ہجوم یا کلاس یا خاندانوں سے آئے ہیں جسے دھرنے والے آئے ہوتے ہیں۔ یوں ایک ہی کلاس اور خاندانوں کے جوان ایک دوسرے کی رج کر پھینٹی لگاتے ہیں۔ اپنے تئیں جوانوں کا ایک گروپ اپنے سیاسی لیڈروں کے مفادات کا تحفظ کرنے آتا ہے، وہ لیڈر اور اس کے حامی اس ملک کو عظیم بنانے نکلے ہوتے ہیں، جبکہ پولیس کے جوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شرپسند ہیں جو اس ملک کو چلنے نہیں دے رہے، یہ مسائل کی جڑ اور اصل خرابی ہیں۔ یوں دونوں گروپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ایک گروہ اپنے تئیں ریاست بچا رہا ہے تو دوسرا اپنے لیڈر کے کہنے پر ریاست کو عظیم بنانے نکلا ہے۔ دونوں جوانوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہی ہے، جن لیڈروں کے پیچھے یہ لگے ہوتے ہیں ان کے بچے ہوں یا کاروبار، وہ بیرون ملک سیٹل ہیں۔ نہ ان لیڈروں نے 9 سے 5 کی نوکری کرنی ہے، نہ انہوں نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، نہ علاج معالجے پر خرچ کی کوئی فکر ہے، اور تو اور گاڑیاں ہٹو بچوں پروٹوکول اور ترقیاتی فنڈز میں ڈاکے بھی عوام سے ٹیکسز لے کر ڈالنے ہیں، سب کچھ عوام کی جیب سے لیتے ہیں۔ حکومت میں ہو تو سرکار سے سب کچھ فری ملتا ہے، پیٹرول گیس بجلی کے بل سب فری، گاڑیاں فری، سفر فری، ایئر ٹکٹس فری اور بادشاہی الگ۔ ہاں اگر اپوزیشن میں آ جائیں تو پھر ان کے بہت سارے ڈونرز اور چندہ دینے والے ہوتے ہیں جو انہیں فنڈنگ کرتے ہیں۔ یہ مفت کا لنچ نہیں ہوتا، ان ڈونرز کو حکومت میں آنے کے بعد بہت سارے فوائد دیے جاتے ہیں، ان کے ٹیکسز معاف ہوتے ہیں، جرمانے معاف ہوتے ہیں، ان کے کہنے پر افسران کو عہدے دیے جاتے ہیں جہاں وہ ساتھ مل کر ڈاکے مارتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والے سب سے بڑے ڈونر ہوتے ہیں کہ اکثر نے قبضے کرنے ہوتے ہیں، زرعی زمینوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے، کسی ڈونر کو کروڑوں ڈالرز کی گاڑی امپورٹ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے چاہے آپ خود دنیا بھر سے ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ سعودی عرب متحدہ عرب امارات سے 4% سود پر لائے گئے 5 ارب ڈالرز میں سے 3 ارب ڈالرز اپنے پسندیدہ تاجروں کو بغیر سود کے بانٹ دیے جاتے ہیں کہ جاؤ بچہ عیاشی کرو۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان بزنس مینوں نے 3 ارب ڈالرز لے کر مشینری منگوانے کے نام پر اوور انوائسنگ کر کے ڈالرز باہر شفٹ کیے۔ اندازہ کریں کہ 3 ارب ڈالرز آپ کو بغیر سود کے مل جائیں اور ساتھ ہی آپ کو امپورٹ کی اجازت بھی مل جائے، ایسے وقت میں جب آپ کا ملک پوری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہو تو سوچیں کہ پھر کیا ہوگا۔ اسی عوام کو لوٹ کر ان کو ہی اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جس عوام کو سب سے زیادہ سکون اور استحکام کی ضرورت ہے وہ ان سب کے پیچھے لگ کر اپنے شہر خود ہی بند کر دیتے ہیں، وہی ہنگامے اور دنگے کرتے ہیں۔ اس ملک میں دھرنے دیکھ کر کس نے سرمایہ لگانا ہے، یہ نوکریاں دینی ہیں؟ کبھی فیض آباد بند ہے تو کبھی ڈی چوک پر دھرنا ہے، ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں، پھر سب نے دھرنا بھی ڈی چوک پر دینا ہے تاکہ پوری دنیا دیکھے۔ پورا شہر جب بند ہو جائے تو ان لیڈروں کی آنکھوں میں چمک دیکھا کریں، پورا ملک جام کرنے کے بعد ان کی خوشی دیکھا کریں، ان کا لب و لہجہ فخر سے بھر جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے پورا ملک جام کر دیا۔ نواز شریف نے ٹرین مارچ کیے، قاضی حسین احمد نے دھرنے شروع کیے، پھر طاہر القادری پیپلز پارٹی دور میں دھرنا دینے آئے تو رحمان ملک نے پہلی دفعہ پورے اسلام آباد کو کنٹینروں سے بھر دیا، پھر بانی پی ٹی آئی نے مشہور زمانہ دھرنا دیا، پھر لبیک والوں نے فیض آباد پر دھرنا دیا، پھر مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے پہنچ گئے، پھر لبیک والے دوبارہ آن پہنچے،
अभी कुछ हफ्ते कबल जमात इस्लामी ने 2 माह डी चौक को बंद किए रखा और धरना देकर बैठे रहे। चंद दिन पहले ही लब्बैक वाले फैजाबाद से होकर गए हैं। 5 दिन लोगों की जिंदगियां अजाब बनी रही, अब फिर जमात इस्लामी वाले धरना देने आ गए हैं। फिर पूरा शहर बंद और फिर वही कंटेनर्स। अब बताएं कि ये मुल्क कैसे चलेगा? जब अवाम लोगों के साथ अपने ही मुल्क को लॉक और जाम करने पर चल पड़े तो फिर क्या होगा? ये लोग मजीद गरीब होंगे और ये लीडर ये हर दफा मुक्तदरा से मिलकर हुकूमत में आ जाते हैं। अगर मुक्तदरा एक को निकाल दे तो वो नाराज, दूसरे को लाए तो तीसरा नाराज। यही अवाम अपने अपने लुटेरों को पावर में लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बस लुटेरा हमें मर्जी का दो और ये लुटेरे अवाम की कमाई की दौलत पर टैक्स लेकर अय्याशी करते हैं और अवाम को इस काम पर लगा दिया है कि दे धरने पे धरना।